السلام علیکم۔ ملٹی بیگر سیریز میں جو ہماری اگلی کمپنی ہوگی وہ ہے بینک آف پنجاب BOP۔ بینک آف پنجاب ایک کمرشل بینک ہے اور پنجاب پروونشنل کا یہ ہولڈنگ بینک ہے، یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ اس کو ہولڈ کرتی ہے اس بینک کو۔ پنجاب بینک کی یہ پروز اینڈ کوز میں ایک چیز، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پنجاب بینک آف پنجاب ہے، یہ سب سے بڑے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا سب سے چھوٹا بینک بن جاتا ہے۔ کیوں بنتا ہے یہ چھوٹا بینک؟ کیونکہ جب اس میں گورنمنٹ اس سے ڈیٹ لے لیتی ہے، اور پچھلے 4-5 سالوں میں اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بینک آف پنجاب ہمیشہ انڈر 5 گھومتا رہا۔ اس کی بیسک وجہ تھی یہ ہمیشہ ڈیڈ میں پھنسا رہتا تھا، لیکن گورنمنٹ کی پچھلے 2-3 سالوں کی پالیسیز میں بینک آف پنجاب میں ایکسٹرا آرڈنری قسم کا بوم دیکھنے آیا ہے، اس کے شیئر پرائز میں بھی اور اس کے پروفٹ میں بھی، کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو فیل فری کر دیا، یعنی کہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو جو بھی کمپنی گورنمنٹ اونز میں ہے ابھی تک وہ ساری کی ساری پریشر میں ہے، ان کے شیئرز ترقی نہیں کر رہے، ان کے پروفٹس نہیں سنبھل پا رہے، لیکن جن کمپنیز کو وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں اس میں سیمی کنڈکٹر قسم کی، سیمی ایگزیکٹو قسم کی اپنی لے کر آ رہے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کو، وہ بینک ترقی کر رہے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی آبادی والا صوبہ ہے اور اس کے رزلٹ بھی اتنے ہی بڑے ہونے چاہیے، جو کہ ہمیں فیوچر آؤٹ لک میں نظر آ رہے ہیں کہ اگر بینک آف پنجاب اسی روٹین سے چلتا رہا تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے گین دے گا۔ ابھی کرنٹ پرائز پہ ہمارے پاس یہ 17.40 روپے پہ ہمیں مل رہا ہے۔ 18-20 کا ہائی لگایا تھا تو اس سے تھوڑا سا نارمل آیا، کیونکہ اس میں CMA گیپ پیدا ہوا ہے۔ جب ہم ٹیکنیکلز پہ جائیں گے تو میں آپ کو CMA گیپ کا بتاؤں گا کہ CMA گیپ کیا ہوتا ہے، اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو فل کتنی سپیڈ سے کرے، جتنی سپیڈ سے وہ پیدا ہوتا ہے اتنی ہی سپیڈ سے اس کو فل کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ کے ٹیکنیکلز اس کو لازمی فل کرواتے ہیں۔ کمپنی کی پروفائل پہ چلتے ہیں۔ کمپنی نے جو اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا نا، وہ ایز اے کمرشل بینک کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو اسلامک برانچز یا مداربہ کی طرف یا پروفٹ شیئرنگ کی طرف لے کر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلدی یہ بینک جو ہے وہ اسلامک اصولوں کی طرف چلا جائے گا۔ ہمارے پاس جو اس کی ڈیویڈنڈ ییلڈ نکل کے آتی ہے، یہ ایسا بینک ہے جس کی ڈیویڈنڈ ییلڈ جو دسمبر کی کلوزنگ تھی تب تو 40+ کی تھی، 40 روپے تک کی ڈیویڈنڈ ییلڈ چلی گئی تھی، 40% کی، جو کہ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی تھی۔ اب اس نے ہاف ایئرلی ڈیویڈنڈ پے کرنا سٹارٹ کیا پہلے، کیونکہ ایئرلی ڈیویڈنڈ پے کرتا تھا، تو اب اس کی ڈیویڈنڈ ییلڈ تقریباً 27 کے پاس ہمارے پاس آ رہی ہے اراؤنڈ، کیونکہ یہ سال کے آخر میں ڈیویڈنڈ دیا کرتا تھا، تو اس میں کیپٹل گین کے اتنے زیادہ ہمیں چانسز نہیں ملتے تھے، صرف ڈیویڈنڈ کے چانسز ملتے تھے۔ لیکن لاسٹ ٹرانسمیشن رپورٹ میں اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے، جو اس کے پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر مسعود صاحب، انہوں نے بتایا تھا کہ اب ہم چاہتے ہیں، کیونکہ بینک کے پروفٹس بڑھ گئے ہیں اور ہم بینک کو گروتھ ایز اے کیپٹل گین کی صورت میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب جو ڈیویڈنڈ والی پالیسی ہے اس کو چینج کیا جائے، اور وہ اس ڈیویڈنڈ پالیسی کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بینک کی جو ڈیویڈنڈ کی پے آؤٹ ریشو ہے اس کو کوارٹرلی لے آئیں۔ اب کوارٹرلی اچانک ایئرلی سے کوارٹرلی آنا تو اتنا آسان کام نہیں تھا، تو اس بار انہوں نے اس کو ہاف ایئرلی کیا، اور امید مجھے لگ رہی ہے کہ اگلے سال سے شاید یہ کوارٹرلی ڈیویڈنڈ دینا سٹارٹ کر دیں۔ بینک کا جو ہمارے پاس آگے جا کے فری فلوٹ آتا ہے وہ اراؤنڈ 43% کے قریب آتا ہے، 42.24% یہاں پہ آ رہا ہے ہمارے پاس فری فلوٹ کے بارے میں نے پہلے بھی بات کی، اپنی ہر ویڈیو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر فری فلوٹ زیادہ ہو اور کمپنی فنڈامنٹلی اسٹرانگ ہو تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس کو ایز اے اپرچونٹی لینا ہے۔ اپرچونٹی کیوں لینا ہے؟ کہ کبھی بھی جا کے کمپنی دوبارہ اپنے شیئرز کو بائی بیک کرے گی، تو یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بن جاتی ہے۔ فری فلوٹ کم ہو تو بونس شیئر کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ بونس شیئر دے گی، جیسے بہت ساری کمپنیز اس سے پہلے دیتی آ رہی ہیں۔ فائنینشیل ایئر جو ہمارے پاس جو اینڈ ہو رہا ہے نا اس کا، وہ ہو رہا ہے دسمبر میں۔ تقریباً تمام بینکوں کا جو فائنینشیل ایئر اینڈ ہے وہ دسمبر ہے۔ یہ میں بار بار چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ذہن نشین ہو جائیں، آپ کو یاد ہو جائیں کہ کوئی بھی بینک کا جو فزیکل ایئر اینڈ ہو رہا ہے وہ دسمبر میں ہو رہا ہے۔ پی آئی ریشو کی بات کریں تو سیکٹر پی آئی ریشو تقریباً ہمارے پاس آ رہی ہے اراؤنڈ 6، اور اس بینک کی بھی اراؤنڈ 6 ہے، مطلب کہ میں آپ کو اسپیسیفکلی کر دوں تو سیکٹر کی پی آئی ریشو چل رہی ہے تقریباً 5.88 کے اراؤنڈ پورے کے پورے بینک سیکٹر کی، اور بینک آف پنجاب کی اس وقت پی آئی ریشو چل رہی ہے 6، یعنی کہ اپنے سیکٹر کے ساتھ میچ ہونا ہے، نہ زیادہ کم ہے نہ بہت زیادہ ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اس کے فائنینشیل رزلٹ کے اوپر۔ فائنینشیل رزلٹ میں پڑھنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کے پاس فائنینشیل رزلٹ آئے اس کو ٹرانسمیشن رپورٹ میں جا کے آپ نے پڑھنا ہے، اور وہاں جا کے اس کی 2-3 سلائڈز بنتی ہیں، ہمارے پاس امپورٹنٹ پیجز ہوتے ہیں جس میں آپ نے بینک کے ایسٹس دیکھنے ہیں، اس کا کیش بیلنس دیکھنا ہے، اس کے ریکوری دیکھنی ہے، اس کی لائبلٹیز دیکھنی ہے۔ یہ سب چیزیں میں اپنی سلائڈز میں انڈر لائن کر رہا ہوں، ہر ویڈیو میں کر رہا ہوں، اس کو جا کے دیکھیں، اس کے نیٹ ایسٹس کو دیکھیں، اس کے ان پیبل پروفٹس کو دیکھیں، پیبل پروفٹس کو دیکھیں، اس نے لون کتنا دیا ہے، ڈیٹ کتنا
کتنا دیا، گورنمنٹ کو کتنا دیا، پرائیویٹ لوگوں کو کتنا دیا، یہ سب چیزوں کو میں 1 پیج پہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اس کو جا کے صرف آپ نے ایک دفعہ ایز اے اسکرین شاٹ لے کے دیکھ لیں، یا اگر آپ کا انٹرسٹ ہے کمپنیز میں تو پھر آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. میں ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر دوں گا 1 پیج کے اندر، آپ نے صرف 1 پیج میں ہی اس کو دیکھ لینا سب چیزوں کو. اب کمپنی کا جو رزلٹ ہے ہمارے پاس، جو اس کوارٹر میں اس نے ارننگ شو کی ہے، وہ کی ہے 1.53 کے، تقریباً ₹1.5 کمایا ہے پر شیئر کے پیچھے بینک آف پنجاب نے. اور پچھلے کوارٹر کی اس کی ارننگ جو میچ کر لیں، ہم دونوں کو ملا کے کر لیں، تو ابھی تک ₹2.08 کی ارننگ ہو چکی ہے. اور اس میں سے ہمارے پاس ہاف ایئرلی جو ڈیویڈنڈ آ گیا ہے وہ تقریباً ₹1 کا آ گیا. تو یعنی کہ بینک آف پنجاب نے ₹2 6 مہینوں میں کمائے ہیں، اور 6 مہینوں کے اندر اس نے ₹1 دے دیا. یہی ہے، اگر ₹4 کما کے سال بعد ₹2 دیتا تو شاید ہم اس میں کیپٹل گین. ابھی ہم کیپٹل گروتھ دیکھ رہے ہیں. ₹9 سے سفر طے کیا ہے ₹10 کا، 10 سے سفر طے کیا ہے ₹13 کا، اور 13 سے اب سفر 4-5 اپر لوگ جب ٹیکنیکلز پہ جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ ٹیکنیکلز پہ CMA گیپ 1 2 3 4 دفعہ پیدا ہوا ہے، جو کہ ایک ایکسیپشنل قسم کا کیس ہوتا ہے کہ جب اتنا زیادہ CMA گیپ ہو جائے تو اس کو فل کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب کمپنی کا فیوچر آؤٹ لک دیکھ لیتے ہیں کہ کمپنی اس وقت گراؤنڈ پہ کہاں پہ کھڑی ہے. تو بینک آف پنجاب کی تقریباً ہمارے پاس 822 برانچز ہیں جو ملک کے ڈیفرنٹ ایریاز میں کام کر رہی ہیں. صرف یہ پنجاب کی حد تک کام نہیں کر رہا، اس کی آپ کو برانچز دوسرے صوبوں میں ملیں گی، اور تقریباً 822 برانچز ہیں جو اس وقت فنکشنل ہیں، پورے ملک میں کام کر رہی ہیں. اس میں سے جو 15 برانچز ایسی ہیں جو سب برانچز میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ وہ پراپر فل برانچ کے طور پہ کام نہیں کر رہی، صرف ڈپازٹ اور وڈرا کے طور پہ کام کر رہی ہیں. اس میں ہمارے پاس 163 اسلامک برانچز ہیں، پیورلی اسلامک برانچز ہیں. اب اس کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہمارے پاس رزلٹ ہے، جو کرنٹ EPS آئی ہے 6 منتھ کی بھی اور فرسٹ کوارٹر کی اور سیکنڈ کوارٹر کی، اس کو ذرا کمپیریزن کر لیتے ہیں ہم اینول بیسس پہ. اینول بیسس پہ ہمارے پاس جو ابھی تک بینک نے ₹2 کمائے ہیں ان 6 مہینوں کے اندر، جو کہ 2025 کا 2 کوارٹر بنتے ہیں. 2024 میں اس نے پورے سال میں تقریباً ₹4 کمائے تھے، اور 2023 میں تقریباً ₹3.5، اور 2022 میں تقریباً ₹3.31. تو بینک کی ایک کنسسٹنٹ قسم کی ہمارے پاس گروتھ تو نظر آ رہی ہے. جو ان کا سرکولر ڈیٹ والا مسئلہ تھا نا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ یا کیپٹل گورنمنٹ کے ساتھ، وہ مسئلہ تو اب ان کا تقریباً ریزولو ہو چکا ہے. تو پروویژنل بینک اب ان کو زیادہ تر ان کو انڈیپینڈنٹ رکھ رہا ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ گروتھ کریں اور ان کے ساتھ ڈیٹ والا ایشو نہ ہی جنریٹ ہو. تو بینک نے جو ₹1 کا ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا ہے، اگر کوئی اس کا ڈیویڈنڈ اویل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی سپورٹ ڈیٹ اس نے بینک نے دی ہے 9 سپتمبر. 9 سپتمبر تک آپ کو یہ شیئر ہولڈ رکھنا پڑے گا. جس نے 2 مہینے 3 مہینے تک اس کو ہولڈ کر کے رکھا، وہ اگر 9 سپتمبر کو اس شیئر کو بیچ دیتا ہے اس کو ڈیویڈنڈ نہیں ملے گا. ہاں، جو 9 سپتمبر کی صبح کو خریدتا ہے، شام تک ہولڈ کرتا ہے، اور 10 سپتمبر کو ایکس ہو کے اوپن ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس وہ شیئر پڑا ہوتا ہے، تو اس کو یہ ڈیویڈنڈ ملے گا. بے شک وہ ایکس ڈیٹ کو اس کو سیل بھی کر دے تب بھی اس کو ڈیویڈنڈ ملے گا. یعنی کہ یہ رول ہے کہ آپ کے پاس سپورٹ ڈیٹ والے دن اس کمپنی کا شیئر ہونا چاہیے جو کمپنی اپنی سپورٹ ڈیٹ کی دے رہی ہے آپ کو ڈیٹ کے اس ڈیٹ تک میرا شیئر آپ کے پاس رہنا چاہیے. لاسٹ میں چلتے ہیں ہم، جو سب کا سوال ہوتا ہے کہ جی ٹیکنیکلز پہ بتائیں کہ ہم نے اس کو کہاں پہ خریدنا ہے، کہاں پہ بیچنا ہے، اس کو کب ہولڈ کرنا ہے. تو سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ اس کو خریدنے کا جو ٹائم تھا وہ تھا تقریباً آج سے 3-4 دن پہلے جب اس کا رزلٹ ڈے تھا. تو کسی کو امید نہیں تھی ہاف ایئرلی ڈیویڈنڈ دے گا. ان ایکسپیکٹڈ قسم کا رزلٹ آیا. اس ان ایکسپیکٹڈ قسم کے رزلٹ کی وجہ سے جو میں نے آپ کے ساتھ چارٹ شیئر کر رہا ہوں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں CMA گیپ. CMA گیپ کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جب اس کو اپر لاک لگتا ہے اور ڈیلی میں اس کی ٹریڈ ہی نہیں ہوتی تو اس میں گیپ پیدا ہو جاتا ہے اس کی کینڈل کے درمیان میں. اور وہ گیپ اب اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب اس کی جو ہمارے پاس ریئل سپورٹ نکل کے آتی ہے وہ وہی ₹15 والی آتی ہے کہ واپس ₹15 پہ ہر صورت آئے گا. اور میرے ٹیکنیکل جہاں تک کام کرتے ہیں کہ اپنی سپورٹ آ کے لے گا آفٹر ڈیویڈنڈ. مطلب کہ ابھی یہ 4-5 دنوں میں ایکس ہو جائے گا، ایکس ہونے کے بعد یہ بری طرح گرے گا، اور یہ سپورٹ آ کے امید ہے مجھے کہ سپورٹ 3 کو بھی اپنے پا آ کے رسپیکٹ کرے گا، کیونکہ سپورٹ 3 پر بھی CMA گیپ پڑا ہوا ہے. یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے سپورٹ 2 کے نیچے. یہ سپورٹ 3 پر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ گیپ پڑا ہوا ہے، لیکن پہلا والا جو گیپ ہے نا، جو ریزسٹنس سے لے کے سپورٹ 1 تک ہے، وہ تو فل ہونا ہی ہونا ہے. تو اگر تو کوئی اس میں لانگ ٹرم انویسٹر ہے جو لانگ ٹرم میں جانا چاہتا ہے، جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہولڈ کرنا، وہ ہولڈنگ پاور اس کے پاس ہے تو وہ تو اس میں انویسٹ کرے، اس کا ڈیویڈنڈ لے. اگر کوئی اس میں اتنی پاور نہیں ہے، وہ ٹریڈر ہے اور ٹریڈنگ کی صورت میں اس کو دیکھنا چاہتا ہے اور وہ فاسٹ منی کی طرف جانا چاہتا ہے، تو پھر وہ ابھی انٹری نہ لے اس میں. ہم تو اس کا ڈیویڈنڈ ضرور لیں گے کیونکہ ہمارے پاس پرانی ہولڈنگ بھی پڑی ہے.
نہیں بھی خریدنی پڑی تو خریدیں گے کیونکہ ہمیں ایز اے انویسٹر کام کرتے ہیں. میرا جو اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، میرا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایز اے انویسٹر ہے، جو میرا بیہیویئر ہے وہ ایز اے انویسٹر میں کام کر رہا ہوتا ہوں. لیکن جو میری تھنکنگ ہوتی ہے وہ ایز اے ٹریڈر ہے. جہاں پہ پروفٹ ملتا ہے میں نکل جاتا ہوں، اچھا پروفٹ ملتا ہے میں نکل جاتا ہوں، اگر مجھے اچھا پروفٹ نہیں ملتا میں کچھ دیر ہولڈ کر لیتا ہوں. تو آپ نے ایکٹ جو کرنا ہے وہ ایز اے ٹریڈر کرنا ہے، لیکن آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے وہ ایز اے انویسٹر ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پریشانی نہ ہو. امید کرتا ہوں سب کو بینک آف پنجاب بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آہستہ آہستہ ہم اس میں کوشش کریں امپروومنٹ لانے کی، اور اس سے بہتر کنٹینٹ جو ہے بینک آف پنجاب سے ریلیٹڈ وہ کوارٹرلی بیسس پہ ہم انشاءاللہ اپلوڈ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.